انسان خطاؤں کا پتلا ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ انسان بڑا کمزور ہے، بڑا ہی ناتواں ہے، اپنی سوچ میں، فکر میں، اپنے امور میں، اعمال میں اس کا بس نہیں چلتا۔ کبھی کبھار یہ معاملہ ہوتا ہے کہ انسان چاہتا کچھ ہے، چاہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ رابطے میں رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو، مگر اتنی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، نفس اپنی طرف کھینچتا ہے، خواہشات نفس وہ اپنی طرف انسان کو کھینچ رہی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان کے حملے اس پر جاری اور ساری ہوتے ہیں۔ لیکن کمال نقطہ یہ ہے کہ جب بندے کا دھیان صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو اور اسے پتہ ہو کہ میرا مالک و مولا رحمان و رحیم ہے، بڑا ہی کریم ہے، بے تحاشا رحم فرمانے والا ہے، تو ان سارے حملوں کے باوجود بھی پلٹ کر وہ اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، اور اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹ کر آنے کے بعد خشوع اور خضوع اختیار کرتا ہے، توبہ کو اختیار کرتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، زار قطار روتا ہے، اور رو رو کر اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو لوگ اس نہج پر آ جاتے ہیں، اس ڈگر پر آ جاتے ہیں، بے شک غلطیاں ہوں، کوتاہیاں ہوں، مگر غلطی کو غلطی سمجھ لیں، یہ یقین رکھیں کہ یہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، غلطی کو مان لیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ اگر ہمارے سے غلطی ہو جائے تو ہم غلطی کو غلطی نہیں مانتے۔ جب غلطی کو غلطی نہیں مانیں گے تو پھر کس طرح سے ہم توبہ کی طرف سفر کر سکیں گے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان سے اگر غلطی ہو جائے تو اس کو تسلیم کر لے، مان لے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگے، اور چوتھا پہلو یہ ہے کہ پھر سے اس غلطی کو، اس گناہ کو نہ دہرانے کا عزم کرے۔ یہ چار پہلو جب بندے کے اندر آ جاتے ہیں تو پھر اس کی لائف کے اندر بڑا نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب بندہ ان کو بجا لاتا ہے تو پھر یہ جو توبہ اس بندے نے کی ہوتی ہے، جو اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہوا ہوتا ہے، تو اس میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، جب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، جب وہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھیجتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے نہ صرف ذہن کو اجلا کرتی ہیں، اس کی سوچ کو بدلتی ہیں، بلکہ اس کے قلب کو اور اس کی روح کو طہارت دیتی ہیں۔ جب بندہ اللہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب کے ذکر کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، جب ذکر الہی کی کیفیات اور اس کی تجلیات اور اس کے انوار اور اس کے معارف قلب انسانی پر وارد ہو رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا ہدیہ پیش کر رہا ہوتا ہے، درود و سلام کے تحفے اپنے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بطور نذرانہ عرض کر رہا ہوتا ہے، تو انسانی ذہن، انسانی قلب اور انسانی روح کا گویا غسل ہو جاتا ہے۔ گویا کہ انسانی ذہن، انسانی قلب اور انسانی روح وضو
کرتی ہے. گویا کہ انسانی قلب، انسانی روح جو ہے وہ طہارت کے مرحلے میں سے گزرتی ہے. جب ذہن پاک ہو جائے گا، جب دل پاک ہو جائے گا اور جب روح پاک ہو جاتی ہے تو پھر انسان اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگتا ہے. اس لیے ایک بڑا بنیادی نقطہ اس میں یہ بھی ہے کہ توبہ جب بندہ کرنے نکلتا ہے، جب توبہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں آتا ہے، یا جب بندہ کوئی نیکی کرنے کے لیے نکلتا ہے، چاہے وہ نماز ہے اس کو ادا کرنے کے لیے چلے، چاہے وہ روزہ ہے کہ اسے رکھنے کے لیے چلے، چاہے وہ حج ہے کہ اسے کرنے کے لیے چلے، چاہے وہ طواف ہے کہ بیت اللہ کے گرد گھوم گھوم کر، جھوم جھوم کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے، چاہے وہ اللہ کا ذکر ہے کہ جب اسے کرنے کے لیے چلے، اور چاہے وہ آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ ہے کہ جب وہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے چلے تو ایک نقطہ بڑا اہم ہے جو انسانی دل کو، انسانی قلب کو چھو چھو کر گزرتا ہے. وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق ہوئی تو یہ اس طرف آیا ہے نا یہ بندہ. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہ ملتی تو کیا یہ گناہوں کے راستے کو چھوڑ کر توبہ کا راستہ اپناتا؟ کیا یہ گناہوں کے راستے کو چھوڑ کر ندامت کا راستہ اپناتا؟ کیا یہ دنیا کے معاملات کو چھوڑ کر مسجد کی طرف بڑھتا، نماز کو ادا کرنے کے لیے نکلتا، اور اپنے جسم کو جہاں بھی کہیں یہ بیٹھا تھا وہاں سے اٹھا کر مصلی پہ لے کر آ کر کھڑا ہوتا؟ اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے توفیق دی ہے. اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے توفیق دی ہے تو یقیناً پھر وہ اسے قبول بھی فرمائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے یہی امید ہے. دیکھیں کتنے لوگ ہوتے ہیں اذان کو سنتے ہیں، سبھی سنتے ہیں، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ اذان کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے. ہر کان کے اندر یہ آواز جاتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. سن ہر ایک رہا ہوتا ہے، مگر آپ دیکھیں کہ کتنے ہوتے ہیں کہ جن کے قدم نماز کے لیے اٹھتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں کہ اس پکار پر لبیک کہتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں. سبھی تو ادائیگی کے لیے نہیں جاتے نا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے توفیق خاص نصیب ہوتی ہے جسے، پھر وہی آتے ہیں. بلایا سب کو جاتا ہے مگر آتے وہی ہیں جنہیں اجازت ملتی ہے، جنہیں اذن ملتا ہے. یہ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں. اس لیے اذان کے کلمات میں، باقی سارے کلمات میں آپ دیکھیں کہ وہی لفظ دہرانے ہیں. اللہ اکبر جب بندہ کہتا ہے تو جواب میں اللہ اکبر کہتا ہے. جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو سننے والا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے. جب مؤذن پکارتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو سننے والا جو ہوتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. مگر جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ تو اب جو سن رہا ہوتا ہے وہ جواب میں یہ جملہ نہیں دہراتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق خاص کو مانگ رہا ہوتا ہے. اور یہ جواب عطا کیا بندے کو، اے بندے جب تو یہ جملے سنے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو اب تو کہے لا حول ولا قوت الا باللہ.
اب اندازہ کیجئے، ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق مانگ رہا ہے، اے مالک مولا تیرے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اندازہ کیجئے اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے توفیق دیں گے تو ہی وہ ادھر آئے گا نا، اب اسے توفیق ملی ہے تو ادھر آیا ہے۔ اس لیے اب اللہ کی رحمت سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ بندے کو، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے تو یقیناً قبول بھی فرمائے گا۔ جب یہ دو چیزیں بندے کے اندر اکٹھے ہو جائیں گی تو پھر جو بھی وہ بندگی کر رہا ہوگا، جو بھی عبادت کر رہا ہوگا، یقیناً پھر اسے اس نہج پر کرنے کی کوشش کرے گا کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو مجھے توفیق دے دی ہے، بلایا تو سب کو تھا مگر تو مجھے تو آنے کی اجازت بھی مل گئی ہے، مجھے تو مصلی پہ کھڑا ہونے کا نہ صرف شعور ملا ہے بلکہ عملاً یہاں تک پہنچنے دیا گیا ہے۔ تو یقیناً جب یہ چیزیں ذہن کے اندر آئیں گی تو یہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرے گا، کاوش کرے گا، جدوجہد کرے گا، کم از کم سعی تو کرے گا نا، کوشش تو کرے گا کہ میں اب یہ جو کام کر رہا ہوں، یہ جو بندگی کر رہا ہوں، جو عبادت کر رہا ہوں، اسے ٹھیک سے کرنے کی کوشش کروں، اور اگر توفیق ملی ہے تو یقیناً قبولیت بھی ملے گی۔